بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتخابات میں دھاندلی نے بلوچستان کو خطرے میں ڈال دیا۔ دھاندلی کے خلاف تحریک کو علیحدگی پسندوں نے ہائی جیک کر لیا۔ چند سیٹوں کے لیے نون لیگ پاکستان کی سالمیت پر حملہ ور ہو گئی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بلوچستان میں اکبر بھٹی کے قتل کے بعد علیحدگی پسند جذبات پیدا ہوئے تھے۔ پاک فوج نے بے شمار قربانیوں کے بعد وقتی طور پر علیحدگی پسند تحریک کے زور کو ایک حد تک کم کر دیا تھا۔ سردار اکبر بگٹی کا قتل اسٹیبلشمنٹ کی وہ بھیانک غلطی ہے کہ جس نے بلوچستان کو ایک چلتے ہوئے آتش فشاں میں تبدیل کر دیا تھا۔ بلوچستان میں علیحدگی پسند تحریکوں کو قابو کرنے کے لیے، ان کا زور توڑنے کے لیے پاک فوج نے ایک جامع آپریشن لانچ کیا تھا۔ پاک فوج کو اس آپریشن میں جوانوں کی بے شمار شہادتیں برداشت کرنا پڑی تھی اور ان قربانیوں کے نتیجے میں علیحدگی پسند تحریکوں کو وقتی طور پر دبا دیا گیا تھا۔ اس صورتحال میں سیاستدانوں کو چاہیے تھا کہ وہ ان علیحدگی پسند تحریکوں کو مستقل طور پر ختم کرنے کے لیے ایک جامع سیاسی منصوبہ مرتب کرتے۔ ایسے میں ایک ایسی سیاسی جماعت اور ایسے سیاسی رہنما کی ضرورت تھی کہ جس کی جڑیں پورے وفاق پاکستان میں ہو۔ یہاں ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی اور شہید بے نظیر بھٹو ان فرائض کو انجام دے رہے تھے۔ شہید بے نظیر بھٹو کے لیے لگنے والے چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر کے نعروں کی گونج بلوچستان میں بھی سنائی دے رہی تھی۔ وفاق پاکستان کی علامت بے نظیر بھٹو بلوچستان میں علیحدگی پسند تحریکوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوئیں، لیکن 2007 میں راولپنڈی میں پاکستان کی یہ خوش قسمتی اور وفاق کی علامت چھین لی گئی۔ عمران خان سے پہلے اس خلا کو پورا کرنے والا کوئی دوسرا سیاستدان موجود نہ تھا۔ اس موضوع پر پوری بحث آگے جا کر کریں گے۔ بلوچستان کے مخصوص حالات پر بات کرنے سے قبل ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ علیحدگی پسند تحریکوں کی دنیا میں تاریخ کیا ہے۔ یہ تحریکیں کیوں، کب اور کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کیا یہ تحریکیں انتہائی قابل نفرت اور ناپسندیدہ ہوتی ہیں؟ تو ان سوالوں کا جواب ہے نہیں۔ دنیا کے تقریباً ہر اس ملک میں علیحدگی پسند تحریکیں کسی نہ کسی صورت میں اور کسی نہ کسی حد تک موجود ضرور ہوتی ہیں کہ جہاں وفاقی طرز حکومت موجود ہو، جیسے امریکہ، روس، بھارت، پاکستان اور آسٹریلیا وغیرہ۔ وفاقی طرز حکومت ان ممالک کے لیے نہایت موزوں ہے کہ جہاں ایک بڑے خطہ زمین پر مختلف قومیں صوبوں کی صورت میں رہائش پذیر ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ایک خطہ زمین پر مختلف قومیں زندگی گزار رہی ہوں تو ان کے آپسی تنازعات کسی نہ کسی صورت میں ہر وقت برپا رہتے ہیں، لیکن جب یہ تنازعات شدت کا روپ دھار لیں اور آسانی سے حل نہ ہو سکیں تو یہ تنازعات علیحدگی پسند تحریکوں میں بدل جاتے ہیں۔ شروع میں ہر علیحدگی پسند تحریک پرامن رہتی ہے اور مذاکرات کا دورہ چلتا رہتا ہے۔ یہ تحریکیں اس وقت تک پرامن رہتی ہیں کہ جب تک مرکز سے انہیں طاقت کے زور پر ختم کرنے کی کوشش نہ کی جائے، اور جب مرکز طاقت سے ان علیحدگی پسند طرز فکر کو ختم کرنے کی کوشش کرے تو رد عمل میں یہ علاقائی جماعتیں بھی ہتھیار اٹھا لیتی ہیں، اور جب مرکز ظلم و جبر کی پالیسی اختیار کرے تو یہ علیحدگی پسند تحریکیں آزادی کی جدوجہد میں بدل جاتی ہیں۔ ان ممالک میں صورتحال اس وقت گمبھیر ہو جاتی ہے کہ جب شورش زدہ علاقوں سے ایسی سیاسی جماعتیں ختم ہو جائیں کہ جن کی موجودگی وفاق کی تمام اکائیوں میں موجود ہوتی ہے، کہ جیسے بھارت میں ایک ہی وقت میں 20 سے زائد آزادی کی تحریکیں موجود ہیں۔ ان علیحدگی پسند تحریکوں میں سے تحریک آزادی کشمیر، ناگالینڈ، منی پور اور مشرقی پنجاب میں خالصتان کی تحریک زیادہ مشہور ہیں، لیکن بھارت کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اس کی دو سیاسی جماعتیں کانگریس اور بی جے پی ان علاقوں میں کسی نہ کسی صورت میں ایک حد تک موجود ہیں کہ جہاں یہ علیحدگی پسند تحریکیں نمودار ہوئیں۔ اگر کانگریس اور بی جے پی وغیرہ کی موجودگی ان علاقوں سے ختم کر دی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے ختم ہونے کے اگلے روز بھارت ان تحریکوں کی وجہ سے 5 یا 6 آزاد ممالک میں بدل جائے گا، یعنی ان سیاسی جماعتوں کے ختم ہونے سے بھارت کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یا سادہ الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں کہ یہ سیاسی جماعتیں وفاق بھارت کے لیے ایک عظیم نعمت ہیں۔ مختصر یہ کہ ایک وفاقی ریاست کے ٹوٹنے کے زیادہ امکانات اس وقت پیدا ہوتے ہیں
کہ جب اس کی اکائیوں سے ایسی سیاسی جماعت ختم ہو جائے جس کی موجودگی وفاق کی تمام اکائیوں میں پائی جائے اور اس کی جگہ ایسی علاقائی جماعتیں لے لیں جو اپنے مخصوص علاقوں تک محدود ہوں۔ 16 دسمبر 1971 میں سقوط ڈھاکہ اس موضوع کی بہترین مثال ہے کہ جب تک مسلم لیگ ان دونوں خطوں میں یعنی مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان میں موجود رہی تو پاکستان آپسی تنازعات کے باوجود متحد رہا، لیکن 1970 کے انتخابات میں جب عوامی لیگ مشرقی پاکستان میں محدود ہوگی اور پاکستان پیپلز پارٹی مغربی پاکستان تک محدود ہوگی تو اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی یہ خطہ زمین بنگلہ دیش اور پاکستان دو الگ الگ ممالک میں بدل گیا۔ بلوچستان میں اس وقت پاکستان کی خوش نصیبی اور بدقسمتی دونوں وقوع پذیر ہو رہی ہیں۔ خوش قسمتی یہ کہ بڑے عرصے کے بعد 8 فروری کے انتخابات میں بلوچستان کے عوام نے علاقائی لسانی جماعتوں کو مسترد کر کے پی ٹی آئی اور عمران خان کو ایک بھاری مینڈیٹ دیا، اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت عمران خان اور پی ٹی آئی وفاق کے پاکستان کے تمام صوبوں میں مقبول ہے، اور عمران خان کی یہ مقبولیت بلوچستان میں علیحدگی پسند تحریک کی راہ میں ایک ناقابل تسخیر رکاوٹ ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن بد نصیبی یہ کہ دھاندلی کے ذریعے نہ صرف اس مینڈیٹ کو تبدیل کیا گیا بلکہ پی ٹی آئی کے بجائے بلوچستان میں علاقائی لسانی جماعتوں میں یہ بھاری مینڈیٹ تقسیم کر دیا گیا۔ اس سے بھی بڑی بد نصیبی یہ کہ اس دھاندلی کے خلاف جب عوام نے احتجاج کیا تو اس احتجاج کو جبر کی پالیسی کے تحت روکا گیا، اور یوں بلوچستان میں موقع ملتے ہی ان جماعتوں نے علیحدگی پسند جذبات کو ہوا دینا شروع کر دی، اور یہ جماعتیں دھاندلی کے خلاف احتجاج کو علیحدگی پسند تحریک میں بدلنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور احتجاج کے خلاف طاقت کا استعمال اس مقصد کو آسان کر رہا ہے۔ بلوچستان میں ہماری خوش نصیبی اور بدقسمتی دونوں روا دواں ہیں۔ بہرکیف ہم دوبارہ اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ دنیا میں کسی بھی جگہ علیحدگی پسند جذبات کو طاقت کے استعمال سے ایک حد تک کم ضرور کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کو مستقل بنیادوں پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ان تحریکوں کو مستقل طور پر ختم کرنے کے لیے ایک ایسی سیاسی جماعت کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کی نمائندگی پورے وفاق میں یکساں طور پر موجود ہو۔ عمران خان سے پہلے پیپلز پارٹی اور بے نظیر بھٹو ان فرائض کو حسن اسلوب سے انجام دے رہے تھے کہ اسی دوران 27 دسمبر 2007 میں بے نظیر بھٹو کو لیاقت باغ راولپنڈی میں شہید کر دیا گیا، لیکن بے نظیر بھٹو کی شہادت سے بلوچستان میں سیاسی لحاظ سے جو خلا پیدا ہوا اسے نہ صرف آصف زرداری پورا نہ کر سکے بلکہ بلوچستان میں علاقائی لسانی جماعتوں نے اس خلا کو پورا کر دیا، اور یوں بلوچستان میں کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت نہ رہی کہ جس کی نمائندگی پورے پاکستان میں موجود ہو۔ شروع دن سے ہی نون لیگ کو بلوچستان کبھی بھی پسند نہیں کیا گیا۔ نون لیگ نے ہمیشہ پنجاب کو زیادہ فائدہ دیا، جس کی وجہ سے چھوٹے صوبوں بالخصوص بلوچستان میں ایک احساس محرومی پیدا ہوا۔ جب ملک کے سارے وسائل لاہور، پنڈی وغیرہ کی ترقی میں جھونک دیے جائیں گے تو چھوٹے صوبوں میں احساس محرومی پیدا ہونا ایک فطری بات ہے، اور بلوچستان میں اس سیاسی محرومی کا پورا فائدہ علاقائی لسانی جماعتوں نے اٹھایا اور بڑی کامیابی سے اس احساس محرومی کو ایک بغاوت میں بدل دیا۔ یہ امر اظہر من الشمس ہے کہ علاقائی لسانی جماعتوں میں علیحدگی پسند سوچ فطری طور پر زیادہ ہوتی ہے۔ بلوچستان میں ان جماعتوں کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کی چند ایک بھیانک غلطیوں نے بھی علیحدگی پسند جذبات کو پوری طرح سے ہوا دی۔ ان غلطیوں میں اسٹیبلشمنٹ کی سب سے بڑی غلطی بلوچستان میں سردار اکبر بگٹی کا قتل تھا۔ بلوچستان کے عوام اس غیر دانستہ قتل کو بھی برداشت کر گئے، لیکن جب اس قتل کی آزادانہ تحقیقات کے مطالبے کو لاپرواہی سے رد کر دیا گیا، حتیٰ کہ اس قتل کی FIR بھی مدعیوں کے مطابق درج نہ ہوئی، تو پورے بلوچستان میں شدید غم و غصہ پیدا ہو گیا، اور یہ غم و غصہ علیحدگی پسند جذبات پر منتج ہوا۔ اسٹیبلشمنٹ کی دوسری بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے خود ان علاقائی لسانی جماعتوں کو مضبوط کیا، کیونکہ بلوچستان میں کسی ایک سیاسی جماعت کو بھاری مینڈیٹ نہ ملنا اسٹیبلشمنٹ کی حمایت میں جاتا تھا۔ اس لیے یہ کوشش کی گئی کہ بلوچستان میں یہ مینڈیٹ کسی ایک سیاسی جماعت کو حاصل نہ ہو، بلکہ اس مینڈیٹ کو علاقائی لسانی جماعتوں میں یوں تقسیم کیا جاتا کہ کوئی ایک سیاسی جماعت اکیلی حکومت نہ بنا سکے، اسٹیبلشمنٹ کو اپنی پسند کی مخلوط حکومت بنانے کا موقع ملے۔ 2013 کے بعد عمران خان اور پی ٹی آئی کو بلوچستان میں آہستہ آہستہ مقبولیت حاصل ہونے لگی، اور جب رجیم چینج آپریشن میں عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا اور شہباز شریف کو وزیر اعظم بنوایا گیا تو بلوچستان میں مزاحمتی عوام میں عمران خان اس تیزی سے مقبول ہوئے کہ علاقائی لسانی جماعتیں بے بس دکھائی دیں، بلکہ عوامی جذبات نے انہیں عمران خان کی حمایت پر مجبور کر دیا۔
پہلے جو ظلم و جبر صرف بلوچستان میں کیا جاتا تھا، جب ظلم و جبر کا یہ تسلسل پی ٹی آئی کے خلاف پورے ملک میں برپا کیا گیا تو بلوچستان کے عوام کو اپنی قابل رحم حالت اس صورتحال میں دکھائی دینے لگی، اور یوں عمران خان کے ساتھ بلوچستان کے عوام میں ایک احساس اشتراک پیدا ہوا، جس نے بلوچستان میں عمران خان کی خاموش حمایت کو اپنے پورے عروج پر جا پہنچایا۔ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ اس مقبولیت کے ادراک میں پوری طرح سے ناکام رہے۔ عمران خان کی اس مقبولیت کا احساس انہیں تب ہوا جب وہاں پی ٹی آئی کی مقامی قیادت نے علاقائی سطح پر کنونشن مرتب کیے گئے، اور ان اجتماعوں میں بلوچستان کے عوام نے اس قدر جوش و خروش سے حصہ لیا کہ اسٹیبلشمنٹ اور علاقائی لسانی جماعتیں ششدر رہ گئی۔ ایسی مقبولیت تو بے نظیر بھٹو کو بھی بلوچستان میں حاصل نہ تھی جو مقبولیت عمران خان کو اڈیالہ جیل سے یہاں حاصل ہوئی۔ یہ ہمارے پاکستان کے لیے انتہائی خوش قسمت ثابت ہو سکتا تھا، لیکن اس سے زیادہ بدقسمتی یہ تھی کہ عمران خان کی حکومت پاکستان میں قابل قبول نہ تھی، تو بلوچستان میں عمران خان کا بھاری مینڈیٹ تو اسٹیبلشمنٹ کو بالکل بھی قابل قبول نہ تھا۔ اس لیے 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی کی جو واردات پورے ملک میں برپا کی گئی، بلوچستان میں یہی واردات زیادہ شدت سے کی گئی، لیکن انہیں اس بات کا تصور بھی نہ تھا کہ بلوچستان کے عوام اس سنگین دھاندلی کے خلاف اس قدر شدت سے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظلم و جبر کے خلاف پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے عوام نے جو مزاحمت گزشتہ 2 سال میں دکھائی، بلوچستان کے عوام میں یہی مزاحمت تیسری نسل میں داخل ہو چکی تھی۔ اب بلوچستان کے عوام کو روکنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ اب جبر کے خلاف فتح کا نقطۂ آغاز بلوچستان ہوگا۔ حقیقی آزادی کی کرنیں بلوچستان سے پھوٹیں گی اور پورے پاکستان کو روشن کر دیں گی۔ آپ اس امر سے متفق ہیں؟ کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا فرض سمجھ کر چینل سبسکرائب کیجیے۔ اگر پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔